اور آیت نمبر 106 وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ من کفر باللہ من جو کوئی من جو یا کون کفر جس نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا بعد من بعد ایمان ہی من سے بعد پہلے کا عکس ہے ایمان ہی اپنے ایمان کے بعد، جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی الا سوائے اس کے من اکرہ، ہاں یہ اس میں سے بری ہے جو مجبور کر دیا گیا، اکرہ مجہول ہے، جو مجبور کر دیا گیا اور مجبوری کے اندر وہ قلبہ وہ اور قلبہ اس کا دل مطمئن ہو، دل کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو، دل کے اندر وہ مطمئن ہو بالایمان ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو، اصل ایمان پر اس کا دل الف لام لگا ہوا ہے، اصل ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو، اور چاہے وہ کلمہ کفر کہہ دے کراہت کی وجہ کوئی مجبور کر کے اسے کہلوا دے، من وہ کلمہ کفر کہہ دے لیکن من شرح لیکن جو اندر سے مان گیا شرح جس سے شرح صدر ہو گئی، آگے کلمہ آ رہا ہے بالکفری بے کے متعلق کفر کے متعلق کھل گیا صدرن اس کے اپنے دل کے اندر، صدر چھاتی کو ویسے کہتے ہیں لیکن اس سے مراد دل ہے، جس کا دل کفر کے متعلق کھل گیا، وہ کفر پہ راضی ہو گیا، فعلیہ غضب فعلیہم پس علیہم ان سب پر ہوگا غضب کوئی غضب من اللہ من سے اللہ سے اللہ کی جانب سے ان پر ایک غضب ہوگا، وَلَهُمْ وہ اور لہم اور لام کے لیے ہم ان سب کے لیے عذاب عظیم زبردست عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ عذاب کا کلمہ اور عظیم کا کلمہ عراب ایک جیسے آگے ساتھ ساتھ کلمات آگے، دوسرا کلمہ پہلے کی صفت ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، پہلے میں دردناک کہا، دوسرے کے اندر بہت بڑا کہا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو، وہ ایسا منہ سے کلمہ کہہ دے جو کفریہ کلمہ ہے اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو تب خیر ہے، کوئی بات نہیں، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، من شرح بالکفر صدرن دلی کے اندر سے اس نے مان لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک وہ بِأَنَّهُمْ اس سبب با سببیہ ہے یہاں پر، انا بے شک ہم اس سبب کہ وہ سب استحبو حبا یحبو تو کہتے ہیں نا پسند کرنے کو، استحبا جس نے ترجیحاً پسند کر لیا، یعنی آخرت کے مقابلے پر دنیا کی زندگی کو ترجیحاً پسند کر لیا، الحیات استحبو جن لوگوں نے پسند کر لیا الحیات حیات کو، زندگی کو، کون سی زندگی؟ الدنیا دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کر لیا، ترجیحاً پسند کر لیا، ترجیح کس پر دی؟ علی الاخرہ آخرت پر، جنہوں نے آخرت پر ترجیح دے کر دنیا کو پسند کر لیا، وَأَنَّ اللَّهَ وہ اور انا بے شک اللہ لا یہدی اللہ ہدایت نہیں دیتے القوم قوم کو الکافرین جو کفر کرتی ہے، کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ اس لیے ذالک بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا،
اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کرے۔ اولئک الذین تبع، اولئک وہ سب لوگ، الذین جو سب اشخاص، ہم معنی کلمات ساتھ ساتھ، یہی تو وہ لوگ ہیں۔ تبع مہر لگا دی، تبع کا مطلب مہر لگانا، تبع مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، علی پر، قلب کی جمع ہے قلوب، دل کی جمع دلوں پر، وسمعہم اور ان کی سماعتوں پر، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، وابصارہم اور ان کی بصارتوں پر بھی۔ وَأُولَئِكَ ہم، وہ اور اولئک آ گیا پھر، وہ سب لوگ، اور ہم بھی وہ سب لوگ، یہی تو وہ لوگ ہیں الغافلون جو در حقیقت غافل۔ بون جمع کی علامت، اور غافل کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہے، یہی گھاٹے میں رہے۔ آیت نمبر 109، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ لا جرم، لا نفی کے لیے آتا ہے، منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جرامہ، جرامہ یجرمو آتا ہے برائی پر اکسانا، برائی کے لیے آمادہ ہونا یا آمادگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جارمہ یجرم، سمع یسمع کے باب پر یہ کلمہ واضح یقینی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لا جرامہ، اور یہ اس کا اسم ہے، نہیں یقینی بات ہے، لا نہیں یقینی بات ہے، انہم، انا بے شک، ہم وہ سب لوگ، بے شک وہ سب لوگ، فی الآخرۃ، فی میں ہماری زبان کا کلمہ، آخرہ جسے ہم کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں آخرت، لا جرم انہم فی الآخرۃ، نہیں یقیناً وہ آخرت میں، ہم الخاسرون، انہم کے اندر بھی ہم ہے، پھر ہم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے، ان پہ ایمفسائز کر دیا گیا۔ ضرور ہے، لازمی ہے، یقینی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے۔ اور آیت نمبر 110، ثم پھر، ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، ان ربک، ان بے شک، رب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ربک ضمیر ہے مخاطب کے لیے، تمہارا رب، للذین لام کے لیے، الذین جو سب اشخاص، ہاجروا، ہاجرہ یہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے کو، واو الف جمع کی علامت ہے، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ للذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد، من سے، بعد من اردو کا کلمہ سے، بعد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، پہلے کا عکس ہے۔ ماں جو، فتنو فتنہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ کلمہ مجہول ہے، معروف نہیں، جنہیں کسی نے مصیبت میں مبتلا کر دیا، فتنے میں مبتلا کر دیا، یعنی ما فتنو،
سخت مصیبتیں جھیلنے کے بعد، فتنے میں پڑنے کے بعد، مراد یہ ہوتا ہے فتنے سے آزمائش میں پڑنے کے بعد، مصیبتوں کی آزمائش کو جھیلنے کے بعد جن لوگوں نے ہجرت کی، ثم جاہدوا، ثم پھر جاہدوا، پھر انہوں نے خود جد و جہد کی، جہاد کیا، وصبروا، واو کے معنی اور صبر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جہاد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، واو بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فتنہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وصبروا، واو الف جمع کی علامت لگی ہوئی ہے، ان سب نے صبر کیا۔ ان ربک، ان بے شک ربا کا تمہارا رب، من بعدہا، من سے بعدہا اس کے بعد، جو انہوں نے وہ فتنے میں مبتلا ہوئے، وہ انہوں نے مبتلا کر دیا گیا، انہوں نے سخت مصیبتیں جھیلیں، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا اور ہجرت کی، جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے آپ کا جو رب ہے لغفور، ان ربا کا شروع میں جو کہا تھا لغفور، اس کی صفت یہ بیان کی وہ یقیناً معاف کر دینے والا ہے۔ ان سے اگر غلطیاں ہوئی ہوں گی تو وہ لکھے گا نہیں، درگزر کر دیتا ہے۔ لغفور رحیم، وہ رحم کرنے والا ہے۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے، فتنوا، اور انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، وہاجروا، ہجرت کی انہوں نے، للذین ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سخت مصیبتیں جھیلیں، سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 111، یوم تاتی کل نفس، یوم اس دن، عطا یاتی آنا، اور مونس کی بات ہو رہی ہے، چونکہ نفس مونس ہے جس کی بات ہو رہی ہے تو تا آ جائے گا۔ تاتی کلو، سارے کے سارے، نفس ہر جان، تجادلو، تجادل ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، بحث میں مناظرہ کرنا، لڑنا، ان نفسیہا، ان سے نفسیہا، نفس سے، وتوفا، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ان سب کا یہ فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفس اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا۔ تجادل، وہ کوشش کر رہا ہوگا، وہ جد و جہد کر رہا ہوگا، وہ اپنے بحث مناظرے کے ذریعے بچنے کی کوششیں کر رہا ہوگا، عن نفسی، اپنے نفس سے، وتوفا، وہ اور توفا، تو پورا کر دیا جائے گا، وفا کر دی جائے گی، کل نفس، ہر نفس کو پوری وفا کر دی جائے گی، دے دیا جائے گا، ما عاملت، ما جو عاملت، جو اس نفس نے کام کیا، یہ تا جو ہے مونس کی علامت ہے، نفس کے لیے استعمال ہوا ہے، ما عاملت، جو اس نفس نے کام کیا، وہم لا یظلمون، وہ اور ہم، وہ سب لوگ، لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، جو کام کیا ہوگا اسی کی سزا پائیں گے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا، نفسی کا عالم جب ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، بار سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں اللہ۔ وَضَرَبَ، بیان کی، بار کہی، ضربہ، ضرب لگائی، ضربہ بیان کیا، اللہ نے مثلا، مثال، اللہ نے مثال بیان کی، قریتن، کسی بستی کی،
قریہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت ہے آمیناتن امن میں تھا. اللہ مثال بیان کرتے ہیں اس بستی کی جو کہ امن میں تھی. آمیناتن، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ امن میں تھی. مطمئنتن، مطمئن کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ مطمئن تھی. یاتیہا، آتا یاتی آنا، یاتیہا اس پر آیا، اس بستی میں آیا، رزقہا، اس بستی کے لوگوں کے لیے رزق آ گیا. رغدن، اور وہ بھی آیا فراغت کے ساتھ. بار بار کلمہ آنے والا ہے رغدن، فراغت کے ساتھ، کھلا رزق آ گیا، خوشحالی آ گئی. من کل مکان، ہر طرف سے اللہ نے فضائیں چلا دیں رزق کی. فکفرت، پس کفرت، بستی نے کفر کر لیا. اچھا، بستی کا نام لے کے جب بات کی جا رہی تو اس سے مراد وہ بستی کی دیواریں اور زمین نہیں ہوتی، بستی کے باسی ہوتے. تو وہاں کے مکینوں نے کفر کر دیا، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا. کس کا؟ بھی انعم، بے کے ساتھ انعم، انکار کر دیا. انعم انعام کی جمع ہے، جو اللہ نے ان پر انعام کر دیے تھے. اللہ نے جو ان کو نعمتیں عطا کر دی تھیں اس کا انہوں نے کفران کر دیا. بِأَنْعَمِ اللَّهِ، اللہ نے جو کی. فَأَذَاقَا، ذاقہ تو ہوتا ہے نا چکھنا، اور اذاقہ اس نے چکھایا. فَأَذَاقَهَا، پھر انہیں چکھا دیا اللہ نے. لباس الجوع، جو کہتے ہیں بھوک، خوشحالی ہے، ہر طرف سے مال راغدن، فراغت کے ساتھ کھلا مال آ رہا ہے، بہت خوشحالی ہو گئی. اپنی خوشحالی میں انہوں نے جو اللہ نے نعمتیں کی تھی اس کا ہی کفران کر دیا، ان کو ہی بھلا دیا، ماننے سے انکار کر دیا. ہماری کوشش ہے، ہم لے کر آئے ہیں، اللہ نے تھوڑی دی. پھر اللہ نے پہلا جو انہیں تکلیف دی وہ جو کہتے ہیں بھوک. والخوف، خوف کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. بما کانو، بے کے سبب، ما جو کانو تھے وہ، یصنعون، صنعت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. صنع، اس نے بنایا، یصنع وہ بناتا ہے یا بنائے گا. اور وانون تو جمع کی علامت، یعنی وہ جو کام کرتے تھے، جو انہوں نے کام کیے. اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، ایک بستی کا بارے میں بیان کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ وہ امن اور اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی. آپ سر اپنے بارے میں سوچئے، جن کے گھر میں پیسہ آ گیا کیا حالت ہو گئی ان کی. اور جب تک یہ نہیں تھا، ایک باپ کو ماتا تھا، سارا گھر خوشی سے آرام سے رہتا تھا اور آپ کے سامنے جھکتا تھا، ہر بات پہ کہتا اللہ تیرا شکر. اب بڑے سے بڑے تاجر سے پوچھ لو کیا حالات ہے، اور جب بھی پوچھے مندے ہیں، کچھ نہیں، مر گئے ہیں، اور اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہے. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، مجھے لگتا ہے پاکستان کی مثال. وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا. چائنا کو، جرمنی کو پاکستان امداد سالانہ دیا کرتا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی. فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، انہیں لباس ہی اس کے اوڑھ گئے، چھا جانا، لباس چھا جاتا ہے جسم پہ نا، چھا گیا ان کے اوپر بھوک اور خوف. بما کانوا یصنعون، اس کے پاس
یعنی ان کے اوپر وہ سارے بھوک اور خوف کی مصیبتیں چھا گئی. اور اسی ملک میں لوگوں نے پنکھوں کے ساتھ لٹک کے اپنی خودکشیاں کی. بھوک کے ہاتھوں بچوں کو بلکتے دیکھ نہیں سکے. ماؤں نے بچوں کو اپنی بغلوں میں لے کر نہروں میں کودی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ واو اور لقد لام یقیناً کے لیے قد بھی یقیناً کے لیے. لقد جاء آ گیا. اردو میں جس طرح استعمال کرتے ہیں الٹا کے جا آ گیا. لقد جاء آ گیا ہم ان کے پاس رسول کوئی رسول وہی اللہ کا نمائندہ. جب رسول آتے ہیں جب نبی آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب اللہ ان کے رسول کی تعلیمات لے کر جب داعی اللہ ان کے پاس جاتا ہے کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے معاملہ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ انہی میں سے آتا ہے وہ داعی, انہی میں سے ہوتا ہے وہ رسول, اس قوم میں سے ہوتا ہے جو اس کو دیکھتے ہیں کہ ساری عمر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور خیانت نہیں کی. فَكَذَّبُوهُ کذبہ جھٹلا دینا, تکذیب کر دینا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فَكَذَّبُوهُ جو ان کے اندر پلا بڑا جس کو وہ جانتے ہیں, جس کو صادق اور امین کہتے ہیں, اسی کو انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَأَخَذَ گرفت میں لے لیا, پکڑ لیا, ہم ان سب کو العذاب عذاب نے, عذاب نے اپنی گرفت میں انہیں لے لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ وہ اور ہم ظالمون یعنی اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے وہ خود تھے. اللہ اکبر. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا, ایک پیغمبر آیا, ایک پیغمبر آیا, ایک نبی اللہ آیا, مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ آخر کار عذاب نے ان کو آن لیا, اپنی گرفت میں پکڑ لیا جبکہ ظالم ہو چکے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرنے لگ گئے تھے. آیت نمبر 114 فَكُلُوا پس اکلا اس نے کھایا, یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا, اور کل کھاؤ فعل امر ہے, واو الف جمع کی علامت, کھاؤ مما من جمع ماں سے مل کر بنا, من کا مطلب سے, ماں جو, کھاؤ تم وہ سب, فَكُلُوا پس تم کھاؤ اس میں سے جو کہ رزقکم اللہ رزقا رزق دیا, کم تم کو, اللہ اللہ نے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے کھاؤ. حلالن ہو وہ حلال, حلال طریقے سے کھایا ہو, اللہ کے حکم کے مطابق. حلال اور حرام کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے. طیباً اور وہ پاکیزہ بھی ہو. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وہ اور اشکرو الف امر کے لیے آئے گا, اشکر شکر کر, اشکرو تم سب کرو, اے بستی کے لوگوں سارے شکر ادا کرو, نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا, جو اللہ نے انعام دیا, جو سانس دیا ہے, جو صحت دی ہے, جو اللہ نے صلاحیت دی ہے, جو اولاد دی ہے, جو کچھ اللہ نے عطا فرما رکھا ہے اس کا شکر ادا کرو. اور شکر یہ ہے کہ ہے کیا, منہ سے خالی کہہ دینا نہیں ہے, تمہارے دل جذبات اس کے ہم آہنگ ہو جائے اور اس کی نعمتوں کو ویسے لگا دو جس طرح منعم چاہتا ہے. اولاد دی ہے تو ویسے لگا دو جس طرح اولاد کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, اولاد کی یہ تربیت کی جائے جس طرح وہ کہتا ہے. اس کا انعام ہے تو اپنی صلاحیتوں کو وہاں کھپا دو جو اللہ چاہتے ہیں, برائی کے لیے نہ لگاؤ. ان کن تم, ان اگر, کن ہو تم سب, ایہ خاص کرنے کے لیے آ جاتا ہے, جو ضمیر ساتھ لگی ہو اس کے ساتھ نتھی کر دیتا ہے. ایہ خاص اسی سے, پھر کسی اور سے نہیں, باقیوں سے نفی بھی کر دیتا ہے. ایہ پس اسی کو, تعبدون
تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ بس ہے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو حلال اور طیب رزق بخشا ہے اسے کھاؤ۔ فَكُلُوا، کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دو۔ تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو، اگر ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم صرف اس کی بندگی کرنے والے ہو، کرتے ہو یا کرو گے، تو پھر تمہیں اس کا احسان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آیت نمبر 115، انما حرم علیکم المیتۃ، انما بے شک میں نے عرض کیا کہ حلال اور حرام کہنے کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے۔ حرم، حرام کر دیا، روک دیا، منع کر دیا۔ حرم علیکم، تم پر حرام کر دیا ہے، تمہیں اسے استعمال کرنے سے روک دیا ہے، المیتۃ، میت کو۔ کوئی چیز جو حلال بھی ہے اگر وہ مر گئی ہے تو پھر وہ میت ہو گئی ہے، تو میت تمہارے لیے جائز نہیں۔ والدم، دم بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، خون کو کہتے ہیں، خون۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وہ اور لحم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لحمیات کا استعمال صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ لحمیات کہتے ہیں لحم، گوشت، پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ ہے۔ خنزیر کا کلمہ معرفہ ہے، خنزیر کا گوشت، اور خنزیر کا گوشت بھی نہ کھاؤ، وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ اور ما اہل، احل یحل کہتے ہیں احلالن، یعنی ایک تو کہتے ہیں نئے چاند کو دیکھنا، پھر کوئی آواز لگانا، کوئی بات کہنا، اس کے لیے بھی احلہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کلمہ احلہ لکھا ہے یعنی مجہول ہے، جو آواز لگایا گیا یعنی جس پر نام لیا گیا، لغیر اللہ، لام کے لیے، غیر سوائے اللہ کے سوا جس پر کسی اور کا نام لیا گیا۔ وما، جو کہ احلہ، جو کہ جس پر نام لیا گیا کسی غیر اللہ کا، غیر اللہ کے نام پر وہ ذبح کیا گیا، بھی، بے، پر، ہی، اس پر، یعنی اس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ پس من، جو یکو، فمن، پس جو، استر۔ اچھا، یہ کلمہ جو اگر آپ نکالنا چاہیں گے نا ڈکشنری میں تو اس طرح نہیں نکلے گا یہ کلمہ۔ ویسے تو میں پڑھا دیتا ہوں، انسان اردو میں بھی کہتا ہے اضطرار کی حالت میں تھا، تو سمجھ آ جاتی ہے، آسان ہے کلمہ۔ لیکن جنہوں نے مزید پڑھنا ہو، یہ الف ضاد تے رے سے نکلتا ہے۔ اصل کلمہ ہے استر یستر استرارن، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تے جو ہے تا بن گئی۔ استر یستر استرارن، تکلف سے، اہتمام سے تکلیف دینا، کسی کو مجبور کر دینا، یعنی باقاعدہ پلاننگ کر کے کسی کو مجبور کر دے کوئی۔ فامان تر، جو کہ مجبور کر دیا گیا ہو، غیر باغن، ہاں اس کی حالت یہ ہو غیر باغن، وہ باغی نہ ہو سوائے باغی کے، ولا عادن، نہ عداوت کرنے والا ہو، نہ دشمنی کرنے والا ہو، نہ حد سے نکلنے والا ہو۔ فإن اللہ، ہاں یہ چیزیں نہیں کھا سکتے آپ، لیکن اس کی خیر ہے جو کہ مجبور ہو گیا ہے، وہ باغی نہیں تھا لیکن مجبور ہو گیا ان چیزوں کو کھانے پہ، اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ ان کے لیے غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، میت، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ما احل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے تو بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو، وہ باغی ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو۔ یہاں پر یہ بھی بات بڑی واضح ہو گئی کہ یہ مجبوری کے عالم میں جو کھانا ہے، مثال کے طور پہ کوئی چیز کھانا ہے، آپ نے اس وقت کھانا ہے جب احساس یہ یقینی ہو جائے کہ اب نہ کھایا تو موت واقع ہو۔ تو زندگی بچانے کے لیے کھانا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ تو ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں مجبوری کے نام دے کے، اپنی فریجیں بھرنے کے لیے اور خزانے بھرنے کے لیے۔ یہاں پہ بڑا باریک بینی کے ساتھ بتا دیا، حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب نہ ہو، غیر باغ ولا عاد، اگر ایسی صورتحال ہوگی پھر اس کو کھانے پہ مجبور ہوا ہے تو یقیناً اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے، انہیں معاف کر دیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَلَا تَقُولُوا، وہ اور لا نہیں، کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، ولا تقولو وہ الف جمع کی علامت، تم سب نہ کہا کرو، لما تصفو لام کے لیے، ماں جو تصفو جو وصف بیان کرتی ہیں، السنتکم تے اس لیے لگا ہے کہ السنہ کا کلمہ اردو کے سٹائل پہ جمع آ گئی ہے، لسان کی جمع السنہ، یہ واؤ یا نون سے نہیں آئی۔ لما تصفو جو تم صفت بیان کرتے ہو، السنتکم تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، جھوٹی زبانوں سے جو تم یہ کہتے ہو، ھذا حلال یہ حلال ہے، وھذا حرام یہ حرام ہے، لتفتروا تاکہ تم افترا کرو، تم جھوٹ باندھو، تم یہ باتیں خود تصنیف کرو، کیا کرو، لتفتروا علی اللہ، تم اللہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگاؤ، علی اللہ کذب جھوٹ۔ البت اور یہ تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں، جو تمہاری زبانیں جھوٹے الزام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اس طرح کا حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو۔ متاع ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ کذب ان الذین یفترون، جو اللہ پہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو افطرا پردازی کرتے ہیں اللہ پر، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ علی اللہ، اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون، لا نہیں، یہ فعل مضارع کی علامت، وہ تو جمع کی علامت، فلاح کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، جھوٹی باتیں باندھتے ہیں، خود تصنیف کر کے کہہ دیتے ہیں یہ حلال ہے، یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، اپنے پاس سے کہتے ہیں ہرگز فلاں نہ پائیں گے۔ متاع قلیل، متاع یہ ساز و سامان جو دنیا ہے بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمات ہے، بال و متاع کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ اور لہم ان کے لیے ہے عذاب علیم، فعل ان کے وزن پر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، اور وہ دردناک عذاب، تکلیف دہ عذاب۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، دنیا کا مال و متاع چند دنوں کے لیے قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔
وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، وعلی الذین ہادوا، وہ اور علی پر، الذین جو تمام اشخاص، وہ تمام اشخاص جن پر جو کہ ہادو، جنہوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا. اللہ نے انہیں یہودی نہیں بنایا، اللہ نے انہیں مسلم بنایا تھا. ہادو جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، حرمتو میں نے منع کر دیا، میں نے حرام کر دیا، حرمنا ہم نے حرام کر دیا. اللہ جل شانہ کہتے ہیں ہم نے حرام کر دیا. ما قصصنا، ما جو قصصنا قصہ بیان کرنا، بیان کر دیا نہ ہم نے علیک آپ پر، ہم نے جو قصے بیان کیے آپ کو من قبل اس سے پہلے، وہ ہم نے ان پر حرام کر دیا. وما ظلمناہم، وہ اور ما نہیں ظلمنا، اور نہیں کیا ظلم ہم نے، ہم ان پر، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اور لیکن کانوا تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کبھی اپنے نفس، کبھی غیر اللہ کی باتوں کو مان کر وہ اپنی ذاتوں پہ خود ظلم کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو آخرت کے اندر جہنم کا ایندھن بنا رہے تھے. وہ چیزیں جو ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں، جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، قصصنا پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا جو ان پہ چیزیں ہم نے حرام کر دیں، بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر وہ کر رہے تھے. ثم ان ربک للذین عاملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا، ثم پھر، ان ربک بے شک آپ کا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، لام کے لیے، الذین وہ تمام اشخاص، عاملوا جنہیں عمل کیا، سوء برا جنہوں نے برے عمل کیے، بجہالۃ اپنی نا سمجھی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے جو برے فعل کر بیٹھے، لیکن جب پتہ چل گیا، بے علمی میں کر لیے ہیں تو اب پتہ چل گیا، ثم تابوا تو اللہ کی طرف پلٹے، انہوں نے توبہ کر لی. من بعد ذالک، من سے بعد، پہلے کا عکس ہے، ذالک اس کے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. وَأَصْلَحُوا انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی درستگی کر لی. وہ جہالت کی وجہ سے جو برا عمل کیا تھا اس کی جگہ پر انہوں نے نیک عمل کر دیے. ان ربک من بعدہا، جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی توبہ کے بعد، تو اس کے بعد ان کا رب، ان ربک تمہارا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور لام یقیناً کے لیے، غفور معاف کر دینے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا، پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی. ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور بھی ہے اور رحیم بھی. ان ابراہیم کان امۃ، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امتن، وہ امت تھے، قانتن، قانت کہتے ہیں کانتا یقنتو قنوتن، اطاعت کرنا. یہ دعائے قنوت بھی کرتے ہیں نا، اپنی اطاعت کا اظہار اس میں کر رہے ہوتے. کانتا اس نے فرما برداری کی. اچھا یہ کانتا اصل کلمہ اس کی فلسفی یہ ہے، کانت کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کا پاؤں ایک سائڈ پہ رک گیا ہو، وہ ہل نہ سکتا ہو، ٹیڑھا ہو.
وہ پھر ادھر ہی جائے گا جدھر وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، تو اس نے ادھر ہی جانا ہے ہر حال کے اندر، یکسو ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص حنیفہ، وہ یکسو ہو جائے، یہ کانت ہو، اطاعت کرے لیکن پوری یکسوئی کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، بالکل سیدھا۔ لم یکو، لم یکو اصل میں لم یکن ہے اصل کلمہ۔ ان ابراہیم کان امتن، وہ تو ایک امت تھے، کانتن، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ فرما بردار تھے، للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفہ، یکسو تھے۔ ولم یکن، وہ کے معنی اور، لم کا مطلب نہیں، اور یکن، لم کی وجہ سے نون جو ہے وہ حذف ہو گیا۔ لم یکو، وہ نہیں تھے، من المشرکین، من سے المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے۔ ابراہیم کان امتن، اور امت بھی کیسی؟ اللہ کا یہ مطیع اور فرمان اور یکسو تھے، حنیف بھی تھے، وہ کبھی مشرک نہ تھے۔ شاکرن، شاکرن، شکر کرنے والے، فاعل، شکر کرنے والے، انعمی، اس کے انعاموں پر، اللہ کے انعاموں پر وہ شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اجتبا، یجتبی، اجتبان، اجتبا کہتے ہیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کسی کو چن لینا۔ اللہ نے پورے اہتمام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، وہ ہداہ، وہ اور ہداہ، اور ان کو ہدایت دے دی تھی۔ ہدایت کون سی تھی؟ الی صراط مستقیم، الی کی طرف، صراط راستہ، راستہ کون سا؟ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ مستقیم ہے۔ دو کلمات ساتھ ساتھ آگے، دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں، دونوں نکرہ ہیں یا دونوں معرفہ ہیں، یہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوگا۔ راستے کی صفت یہ کہ وہ سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی انہوں نے ہدایت دے دی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، اجتباء، منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا۔ وَأَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ اور عطیناہو، ہم نے عطا کر دی، عین اور توئے سے اردو میں کہتے ہیں، عطا کر دی ہوں ان کو، ہم نے ان کو عطا کر دی، فی الدنیا، اس دنیا کے اندر، حسنہ، بھلائیاں، ہم نے اس دنیا میں انہیں بڑی بھلائیاں عطا کر دی۔ وَإِنَّهُ، وہ اور انا، بے شک ہو اور وہ ہے، فی الآخرہ، فی میں، الآخرہ، آخرت میں، لامن الصالحین، تو ان کا لام یقیناً کے لیے، من سے، صالحین، ان کا شمار پھر صالحین میں سے ہے آخرت کے اندر۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا، سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں ان کو بھلائی دی، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، ثم پھر، اوحینا ہم نے وحی کر دی، اوحا یوحی، اوحا اس نے وحی کی، اوحینا ہم نے وحی کر دی، الیک آپ کی طرف، رسول پاک پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کر دیا، ان اتبع، انتبع، اتباع کر، الف امر کے لیے ہے، اتباع کیجئے، ملت ابراہیم، ملت وہی اردو کا کلمہ ہے، ابراہیم، اتباع کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حنیفہ، ابراہیم جو یکسو تھے، ابراہیم جو یکسو تھے ان کی اتباع کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اور ما نہیں، کانا تھے وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔
پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت، انما بے شک، جعل ہم نے بنا دیا السبت ہفتے کے دن کو، ہفتے کا دن جو مقدس تھا یہودیوں کے لیے۔ انما جعل السبت علی الذین، علی پر، الذین ان لوگوں پر، اختلافوا فیہ جنہوں نے اس کے اندر اختلاف کر لیا۔ رہا سبت یعنی سبت کی اہمیت اور سبت کا تقدس، تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا، جو اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دے، ان پر یہ آزمائش یوم السبت کی آئی تھی کہ مچھلیاں جس دن منع کیا ہفتے والے دن، اس دن ابل کر آتی تھی، باقی دنوں میں آتی تھی، ان کا گزارا بھی اسی پہ تھا۔ یعنی جب بھی آزمائش ہوتی ہے بذریعہ اقتصاد ہوتی، اقتصاد کے زمانے میں جب آدمی اللہ کی بات مانتا ہے تو دیکھا وہ شاکر کہلاتا ہے، اللہ اور عطا کرتے ہیں، نہیں تو یہودیوں جیسی سا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، اتنی سخت سزا ملتی ہے۔ رہا سبت یعنی ہفتے کا دن، تو یہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا، اللہ کی باتوں میں کے اندر کوئی اس طرف چل رہا ہے، کوئی اس طرف چل رہا ہے، فرقے بنا لیے، اور بے شمار فرقے بن گئے تھے، ہمارے ہاں نہیں نہ بنے ہوئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، وہ اور اِنَّا بے شک ربک، اور آپ کا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، لام یقیناً کے لیے، یہ فعل مضارع کے علاوہ حکم دینا، اللہ ہماری زبان کا کلمہ ہے، لا یحکم، یقیناً حکم نافذ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ روز قیامت۔ اختلاف کرتے تھے نا، اب اللہ حکم نافذ کرے، فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما اس میں، کانوا تھے وہ، فی میں ہی اس میں، یختلفون اختلافا، یختلف اختلافاً، اختلاف کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس کے بارے میں پھر اللہ یقیناً فیصلہ کریں گے روز قیامت، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلافات کرتے تھے۔ ادعو، سوچ لیجئے وہ یہودیوں کی بات کہہ کے دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کو سوچنا چاہیے، اس دن فیصلہ ہوگا، پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، معافی کی گنجائش اس دنیا میں۔ ادعو، دعا یدعو، پکارنا، الف امر کے لیے آگے، ادعو پکارو، الی سبیلی، الی کی طرف، سبیل راستہ، سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنی طرف نہ بلاؤ، اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے رستوں کی طرف مت بلاؤ، اپنے آباء و اجداد کے رستے کی طرف نہ بلاؤ، اور اپنے نفس کی طرف بھی نہ بلاؤ، خالصتاً بلاؤ، الی سبیل ربک، لوگوں کو دعوت دو اپنے رب کے راستے کی۔ ہاں جو تم نے کام کرنا ہے وہ یہ بالحکمہ، وہ دعوت دینا، سچی دعوت، حکمت کے ساتھ، ڈنڈا نہیں مارنا، بے کے ساتھ، حکمہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظہ، اور حکمت بھی اختیار کرتے ہوئے جو واعظ تم نے کرنا ہے اس کے لیے کلمات بھی جو تم نے اختیار کرنے ہیں، والموعظۃ الحسنہ، وہ بڑے عمدہ ہونے چاہیے، اور وہ جو نصیحت ہے بڑی عمدہ ہونی چاہیے، اس کے لیے الفاظ بڑے عمدہ چنے جائیں۔ وجادلہم، وہ اور مجادلہ کرو، بحث کرو ان سے، وجادلہم، ان سے لڑو، باللتی ہی احسن، بے کے ساتھ، اللتی جو کہ ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہے، جو بہترین نصیحت ہے وہ اسے کرو۔ ان ربک هو عالم، ان بے شک ربک، آپ کا رب، ہوا وہ ہے، عالم، سب سے زیادہ جاننے والا، بمن، بے کے متعلق، بے کے ساتھ، من جو یا کون، دلہ،
اس کے متعلق جو کہ گمراہ ہوا، عن سبیلہ، جو گمراہ ہو گیا، جس نے اپنا راستہ گم کر دیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہ اور وہ ہستی ہے عالم، سب سے زیادہ جاننے والا، بالمہتدین، جو سب سے زیادہ گمراہ ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہدایت پہ آ گیا ہے اس کو بھی وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ دعوت کے حوالے سے بھی جو حکم دیا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو اور ایسے طریقے پہ جو بہترین ہو۔ آپ کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، وہ آخری اب یہ اس سورہ کے اندر حکم دیا جا رہے ہیں، وہ اور ان، اگر عاقبتم، اگر عاقب انجام بدلہ، اگر تم بدلہ لو، اگر تم عاقبتم فعاقبوا تو بدلہ لو، فعاقب تو بدلہ لو، واو جمع کلام، بے مثلی، بے کی طرح کے ساتھ، مثال، اس مثال کی طرح، ما عوقبتم بہ، جس طرح تمہیں سزا دی گئی تھی، بدلہ لیا تھا، اس طرح تم بھی اتنا ہی لے لو، زیادہ نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود کہا والا ان، یہ اپنے بندوں کو بات سمجھایا، ویسے ہی بدلہ لے لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم برا نہیں منائیں گے، لیکن وہ اور لا ان، لام یقیناً کے لیے، ان اگر صبر تم، لیکن کسی نے اگر زیادتی کی ہے تو بدلہ لینے کی بجائے تم نے اگر صبر کر لیا، والا ان صبر تم، قدرت ہونے کے باوجود تم نے اگر صبر کر لیا، لہو خیر، لام یقیناً کے لیے ہوا وہ ہے، وہ یعنی استطاعت کے باوجود اگر تم نے صبر کر لیا ہے، بدلہ نہیں لیا، تو وہ خیر ہے للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی، جس طرح تمہارے ساتھ ہوا تھا، ما عوقبتم بہ، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں ہی کے حق میں یہ بہتر ہے۔ وہ وصبر، اور صبر کر، اب تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو بات بتا رہی ہے، آپ تو بہترین لوگوں میں سے ہیں نا۔ وصبر، صبر کرو، وما صبرک، وہ اور ما کیا ہے، صبر کا تمہارا صبر، الا باللہ، سوائے اس سبب جو اللہ توفیق دے دے، اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، تم صبر کرو اللہ تمہیں توفیق دے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام لیجئے، اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ولا تحزن، وہ اور لا نہیں، ولا تحزن، نہ حزن کر، نہ ملال کر، نہ رنج کر، اندر کو نہ لگا۔ ولا تحزن علیہم، ان پر غم نہ کر، چاہے یہ میری امت دوزخ جا رہی ہے، اپنے آپ کو ہلکان کر لو گے اس غم میں۔ ولا تحزن علیہم ولا تکو، وہ اور لا تو اصل میں تکن ہے کلمہ، لا کی وجہ سے نون حذف ہو گیا، ولا تکن، اور نہ ہو جاؤ، نون یہاں پہ حذف ہو گیا، ولا تکو فی ضیقن، ضیق تنگ ہو جانا، تنگ دل نہ ہو جاؤ، مما یمکرون، مما من سے ماں، جو یمکرون، جو وہ مکر کرتے، جو وہ چالے چلتے ہیں، اپنے آپ کو تنگ دل نہ کرو، صبر سے کام لو۔ ان لوگوں کی حرکات پر
رنج نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، انا بے شک اللہ ہے، مع کے ساتھ، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ الذین، وہ تمام لوگ، اتقوا، جو انہوں نے تقوی کی روش کو اپنایا، جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس کے ڈر سے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس ڈر سے کہ کہیں میری جنت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں مجھے دوزخ میں پھینک نہ دیا جائے، کہیں ان کی نظروں میں گر نہ جاؤں، اس ڈر سے کہ میں وہی کام کروں گا جو اللہ آپ کہیں گے اور وہی کرے۔ ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی کی روش کو اپنا لیا، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تمہیں اجازت بھی ہے بدلہ لینے کی، لیکن صبر کر لو۔ تو تم نے اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ سے پوچھ کر کیا ہے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے۔ والذین، وہ اور الذین، اور وہ تمام لوگ، ہم محسنون، جو ایسے لوگ کرتے ہیں اللہ انہیں محسن قرار دیتا ہے۔ محسن پلس بونون جمع کلا، وہ سارے محسن ہیں، وہ احسان پر عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پہ دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام